یہ کہانی حنیف نامی ایک شخص کی ہے۔ حنیف ایک عام سا آدمی تھا، مگر اس کی زندگی غیر معمولی کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ اس کی دو بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ دونوں بیویوں کا نام زینت اور حلیمہ تھا۔ بظاہر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو رہا تھا۔ گھر کے کمرے الگ تھے، مگر صحن اور کچن ایک ہی تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اگر زینت سالن میں نمک ڈالتی تو حلیمہ اسے زیادہ یا کم قرار دیتی، اور یوں دونوں میں تکرار پیدا ہو جاتی۔ حنیف ان سب کو برداشت کر لیتا، لیکن اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ چھوٹے جھگڑے بڑے فتنوں میں نہ بدل جائیں۔ ایک رات کا واقعہ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آدھی رات کو اچانک صحن میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں بیویاں چونک گئیں۔ وہ سمجھی کہ شاید حنیف باہر گیا ہے، مگر حنیف تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ زینت نے دروازے سے جھانکا تو ایک سایہ تیزی سے کچن کے کونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹیں اور چیخ اٹھیں۔ حلیمہ بھی باہر نکلی تو دونوں نے وہ سایہ ایک لمحے میں غائب ہوتے دیکھا۔ صبح ہوئی تو دونوں کے درمیان پھر بحث چھڑ گئی کہ رات کو کچن میں کون آیا تھا۔ زینت نے کہا کہ یہ سب حلیمہ کی سازش ہے، وہ مجھے ڈرانا چاہتی ہے۔ حلیمہ نے الٹا الزام لگا دیا کہ یہ سب ڈرامہ زینت نے رچایا ہے۔ حنیف نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہم ہو، لیکن دونوں بیویوں کے دلوں میں شک بیٹھ گیا۔ یہ شک آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگا۔ ایک دن حنیف گاؤں کے بزرگ امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے دل کا حال بیان کیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا یہ گھر اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک تم انصاف اور صبر کے ساتھ دونوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ حسد سب سے بڑی آگ ہے۔ اسی رات پھر ایک خوفناک آواز گونجی۔ برتن زمین پر گرے ہوئے ملے۔ دونوں بیویاں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگیں۔ حنیف نے قسم کھائی کہ اس بار حقیقت سامنے لا کر رہے گا۔ اگلی رات حنیف نے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑا اور جاگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سوئے ہوئے تھے تو اچانک پھر وہ سایہ صحن میں نمودار ہوا۔ حنیف دبے پاؤں پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ سایہ کوئی انسان کا نہیں، بلکہ ایک لمبے قد کا چور ہے جو گھر کی چیزیں چرا کر بھاگنا چاہتا ہے۔ حنیف نے شور مچایا، دونوں بیویاں باہر نکل آئیں۔ چور بھاگ گیا، مگر اس واقعے نے بیویوں کو شک میں ڈال دیا۔ دونوں سمجھتی رہیں کہ دشمنی نے جان بوجھ کر دروازہ کھلا چھوڑا تاکہ چور کو مدد ملے۔ یہاں سے کہانی نے نیا موڑ لیا۔ ایک رات زینت کو خواب میں ایک عورت دکھائی دی جو کہہ رہی تھی، اگر تم لوگ آپس میں لڑتے رہے تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ زینت نے خواب حلیمہ کو بتایا، مگر حلیمہ نے اس پر ہنس کر کہا، یہ بھی کوئی بات ہوئی، تمہارے خوابوں کی وجہ سے میں ڈر جاؤں۔ چند دن بعد اچانک حلیمہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ بڑی کوششوں کے باوجود بچہ سنبھل نہ سکا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری زیادہ پریشانی اور گھر کی کشیدگی کے باعث بھی بڑھ گئی ہے۔ اس حادثے کے بعد دونوں بیویوں کے دل پگھلنے لگے۔ زینت نے حلیمہ کو تسلی دی اور کہا، ہم دونوں کے جھگڑوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اسی دوران حنیف نے گھر میں قرآن کی تلاوت اور اذکار شروع کروا دیے۔ رفتہ رفتہ گھر کے ماحول میں سکون آنے لگا، لیکن ایک رات پھر وہ چور آیا۔ اس بار دونوں بیویوں نے ہمت دکھائی اور مل کر شور مچایا۔ گاؤں کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ چور نے اعتراف کیا کہ وہ کئی دنوں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا کہ یہ گھر اندر سے بٹ چکا ہے، اسی لیے آسانی سے یہاں گھس آیا۔ یہ بات سن کر دونوں بیویاں لرز گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی لڑائیوں نے چور کو ہمت دی تھی۔ اسی دن سے دونوں نے عہد کیا کہ وہ آپس میں محبت اور عزت سے رہیں گی، کیونکہ دشمنی گھر کو کمزور کر دیتی ہے اور دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں محبت بڑھنے لگی۔ زینت حلیمہ کے ساتھ کچن میں کام کرنے لگی اور حلیمہ بچوں کو زینت کے ساتھ کھیلنے دیتی۔ گھر کے صحن میں اب جھگڑوں کی آوازیں نہیں، بلکہ بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ حنیف بھی سکون کا سانس لینے لگا۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ حنیف کا گھر اب جنت کا نمونہ بن گیا ہے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب دونوں عورتوں نے حسد چھوڑ کر صبر اور محبت کو اپنایا۔ امام صاحب نے بھی ایک دن بیان میں کہا،
जो घर औरतों के झगड़ों से उजड़ते हैं वो मोहब्बत से आबाद हो सकते हैं अगर दिल साफ हों। यूं हनीफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये था कि घर की बुनियाद सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत पर कायम रहती है। जब हसद और झगड़े आते हैं तो घर उजड़ जाते हैं, मगर जब दिल साफ हो तो शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।